قلقلہ عربی زبان کے سب سے منفرد پہلوؤں میں سے ایک ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے ایک غیر عرب کے لیے اس صفت کو صحیح طریقے سے لاگو کرنا سیکھنا کافی اہم ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں اگر اسے غلط طریقے سے لاگو کیا جائے تو یہ بڑی غلطیوں یا لحن جلی کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ اس سبق میں آپ قلقلہ کے بارے میں تمام ضروری بنیادی باتیں سیکھیں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر عربی بولنے والوں کی طرف سے کی جانے والی عام غلطیاں کون سی ہیں، اور کوئی بھی کچھ آسان مشقوں کے ذریعے ان غلطیوں پر کیسے قابو پا سکتا ہے۔ تو پھر عربی میں قلقلہ کو کیا چیز اتنی منفرد بناتی ہے؟ یاد رکھیے، کسی بھی زبان میں حروف دو حالتوں میں ہوتے ہیں، ایک ساکن اور دوسری متحرک حالت۔ ساکن حالت میں بہت سے حروف دو اعضاء کے آپس میں ٹکرانے یا ایک دوسرے کو چھونے سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ام۔ جب ہم میم پر سکون کے ساتھ ام کہتے ہیں تو دونوں ہونٹوں کے آپس میں ٹکرانے یا ایک دوسرے کو چھونے سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اسی آواز کو متحرک حالت میں رکھیں، مثال کے طور پر فتحہ لگا کر، تو یہ آواز دو اعضاء کے الگ ہونے سے پیدا ہوگی۔ چنانچہ جب ہم ما کہتے ہیں تو دونوں ہونٹ منہ کھولنے کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں حالتیں عربی سمیت تمام زبانوں میں موجود ہیں، لیکن مسئلہ خصوصی طور پر ان 5 حروف کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں اور آواز پیدا کرنے کے لیے دو اعضاء آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کی ادائیگی کے طریقہ کار کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسے اب، اق، اد، اپ۔ جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں، بالکل واضح نہیں ہے کہ یہ کون سا حرف ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم انہیں مکمل متحرک بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان پر سکون موجود ہے۔ چنانچہ یہ 5 حروف عربی میں ان دونوں میں سے کسی بھی حالت کے تحت صحیح طرح فٹ نہیں بیٹھتے، اور اسی لیے سکون کی حالت میں ان 5 حروف کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قلقلہ کا تصور پیدا ہوا۔ ان 5 حروف کے ملنے سے یہ مجموعہ بنتا ہے جسے یاد رکھنا آسان ہے، قطب جد۔ تو چونکہ قلقلہ ان دونوں حالتوں کے لیے ایک درمیانی حالت ہے، یہ ساکن حروف کا طریقہ کار ادھار لیتا ہے جو کہ دو اعضاء کے ٹکرانے پر آواز پیدا کرنا ہے، اور یہ متحرک حالت سے ایک خصوصیت ادھار لیتا ہے جو کہ سانس کو خارج کرنے کے لیے دو اعضاء کا ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے، جو ہمیں آواز کو زیادہ آسانی سے پہچاننے میں مدد دے گا۔ لیکن یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آواز ساکن حالت میں ہی رہے، اعضاء کا یہ الگ ہونا کنٹرولڈ ہونا چاہیے، یعنی یہ منہ یا جبڑے کی کسی بھی حرکت کے بغیر ہونا چاہیے، ورنہ یہ ایک ناپسندیدہ حرکت شامل کر دے گا جو کہ لفظ کے معنی کو بدل سکتا ہے۔ اب آئیے سکون کے ساتھ آوازوں کے اسی امتزاج کو سنتے ہیں، لیکن اس بار حروف میں قلقلہ کا اضافہ کر کے، یعنی بنیادی طور پر سانس کو آزاد چھوڑ کر۔ اب، اق، اد، اط۔ اور یہ آوازیں پہلی بار کے مقابلے میں بہت زیادہ واضح سنائی دیتی ہیں، لیکن ہم یہ نتیجہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب آپ ان میں سے کسی بھی جھٹکے والی آواز کا تلفظ کریں گے جنہیں عربی میں حروف الشدہ کہا جاتا ہے، تو آپ نوٹس کریں گے کہ ان میں سے ایک چیز مشترک ہے۔ آئیے مثال کے طور پر حرف با کو لیتے ہیں۔ جب دونوں ہونٹ آواز پیدا کرنے کے لیے ٹکراتے ہیں تو ہم ہونٹوں کے پیچھے سانس کا ایک دباؤ جمع ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اب قلقلہ لاگو کرنے کے لیے آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ جبڑوں کو ایک دوسرے سے الگ کیے بغیر صرف ہونٹوں کو کھول کر اس سانس کو چھوڑ دینا ہے، جیسے اب، اب، اب۔ اور ہم ان چاروں حروف کے مخارج کے لحاظ سے باقی 4 حروف کے ساتھ بھی بالکل اسی طریقہ کار کا اطلاق کرتے ہیں۔ اب یہ پیدا ہونے والا سانس کا جھٹکا ان حروف کی تمام پوزیشنز میں ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کے 2 درجات ہیں، قلقلہ کبریٰ اور قلقلہ صغریٰ۔ قلقلہ کبریٰ کے معاملے میں یہ تب ہوتا ہے جب آپ
کسی ایسے لفظ پر رکتے ہیں جو قلقلہ کے حرف پر ختم ہو رہا ہو، جیسے الحج، الحق، التناد، العذاب، محیط۔ لیکن قلقلہ صغرا الفاظ کے درمیان میں ہوتا ہے، جیسے ابتغاء، یجتنبون، قد علم۔ اگر آپ اس تصور کے لیے ابھی نئے ہیں تو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ پہلے قلقلہ کبریٰ کے ساتھ مشق شروع کریں جب تک کہ آپ کو اس کی عادت نہ ہو جائے، اور پھر قلقلہ صغرا کی طرف بڑھیں، کیونکہ قلقلہ کبریٰ کو محسوس کرنا اور لاگو کرنا زیادہ آسان ہے۔ اپنی قلقلہ کبریٰ کی مشق شروع کرنے کے لیے سورۃ البروج یا سورۃ الطارق ایک بہترین مقام ابتدا ہے، اور اگرچہ قلقلہ کا تصور سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب تجوید کی بات آتی ہے تو یہ چھوٹی اور بڑی غلطیوں کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک ہے۔ چنانچہ ہم قلقلہ کی 3 سب سے زیادہ عام غلطیوں کو نمایاں کریں گے۔ پہلی اور سب سے عام غلطی قلقلہ کو کسی متحرک آواز کے ساتھ خلط ملط کرنا ہے جب یہ آپ کی گفتگو کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ہم پہلے غلطی سنیں گے اور پھر اس کی اصلاح، جیسے عابدینا، عبدینا، قالوا ادع لنا ربك، قالوا ادع لنا ربك، يقضي، يقضي۔ اس غلطی کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے یا بعد کا کوئی حرف قلقلہ کے حرف پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں اس حرکت کا ہلکا سا اثر شامل کر دیتا ہے۔ اس پر قابو پانے اور مشق کرنے کا بہترین طریقہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے منہ کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اس نمونے میں صرف منہ کی حرکت کو دیکھ کر ان دونوں میں سے کون سا قلقلہ کا صحیح تلفظ پیدا کرے گا؟ اگر آپ نے اس دوسرے والے کو چنا ہے تو آپ بالکل درست ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك، قالوا ادع لنا ربك۔ تو جب حرف دال کو 2 پیش والے حروف کے درمیان ادا کیا جائے تو ہونٹوں کو بالکل پرسکون ہونا چاہیے، بغیر کسی او کی شکل کے۔ لیکن غلط ورژن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہونٹ پچھلے حرف سے اپنی او کی شکل برقرار رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دال میں پیش کا ہلکا سا اثر آ جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک غلطی ہے۔ ایک اور مثال، اس بار دوسرا ورژن صحیح والا ہے، یقضی، کیونکہ قاف کا تلفظ کرتے وقت جبڑے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے، لیکن غلط ورژن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبڑے تھوڑے کھل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قاف میں زبر کا ہلکا سا اثر آ جاتا ہے، یقضی، جو کہ ظاہر ہے ایک غلطی ہے۔ دوسری عام غلطی قلقلہ کو کھینچنا ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے لفظ پر رکتے ہیں جو قلقلہ کے حرف پر ختم ہو رہا ہو، لیکن پھر آپ قلقلہ کو ضرورت سے زیادہ ظاہر کرنے کے لیے اس حرف پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور یہ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے: احد، الاسباب، الصمد۔ اور یہ یقیناً ایک غلطی ہے، کیونکہ قلقلہ کے حروف جھٹکے والی آوازیں ہیں، اور جھٹکے والی آوازوں کو کسی بھی طرح کھینچا یا لمبا نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ یہ طریقہ ایک غلط تلفظ مانا جاتا ہے۔ تیسری غلطی قلقلہ والے الفاظ کو ٹکڑوں میں توڑنا ہے،
یہ غیر عرب کے ساتھ ساتھ قلقلہ کی آواز میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنے والوں کے درمیان بھی کافی عام غلطی ہے، اور یہ بنیادی طور پر الفاظ کے درمیان میں قلقلہ کے حرف کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ یا تشدید کا اضافہ کرنا ہے، جیسے کہ ہم ان مثالوں میں سنتے ہیں: يقضي عبدنا إبراهيم. اور یہ سب ان الفاظ کے لیے غلط تلفظ ہیں، کیونکہ ہمیں ان الفاظ کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے جو کہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ قلقلہ ایک ساکن اور متحرک حالت کے درمیان کی حالت ہے، اور اس کا اطلاق ان 5 حروف پر ہوتا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ حروف ساکن ہیں کیونکہ ان پر سکون ہے اور یہ 2 اعضاء کے ٹکرانے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن دوسرے نقطۂ نظر سے یہ متحرک حروف کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ سانس کو چھوڑنے کے لیے 2 اعضاء کے الگ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کا تلفظ کرتے وقت سب سے اہم بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ منہ اور ہونٹوں کی شکل کو جتنا ممکن ہو سکے نیوٹرل پوزیشن میں رکھا جائے تاکہ سکون کی حالت میں ان حروف میں سے کسی کے ساتھ بھی متحرک آواز کا امتزاج نہ ہونے پائے۔ تو یہ بغیر اضداد کی صفات میں سے صفت نمبر 6 تھی، جس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اس سبق کی سیریز کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک اور سبق باقی ہے۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق میں سے کوئی مس کر دیا ہے تو پورے کورس کی پلے لسٹ ضرور چیک کریں جسے میں نے ڈسکرپشن میں رکھا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ تجوید سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ سے شروع کریں اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔